على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ ان دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، ان دو چیزوں سے انسان کا وجود ہے۔ جسم بغیر روح کے بھی کام نہیں کر سکتی اور روح بغیر جسم کے بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے ایک انسان بنتا ہے، اور ساری زندگی انسان کے جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مردہ کہلاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ مردہ ہے، یہ میت ہے، یہ مر گیا ہے۔ اس کو پھر انسان اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، بیٹا ہو، والد ہو، بیوی ہو، والدہ ہو، اس کو پھر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے پھر اس کو قبرستان پہنچایا جاتا ہے۔ جب تک یہ تعلق جسم اور روح کا برقرار ہوتا ہے بس اس وقت تک اس کی زندگی کا چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر انسان جسم کو بھی تقویت پہنچاتا ہے، اپنے جسم کی بھی فکر کرتا ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے بھی کچھ حقوق بتائے ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ کہاں اس کو استعمال کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور یہ بھی لازم کیا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، اپنے جسم کو تندرست بھی رکھنا ہے، کبھی بیمار ہو جاؤ تو علاج بھی کروانا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کہ بھوک لگ جائے تو کھاؤ، پیاس لگ جائے تو پانی پیو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں فراہم بھی کر دیں، کھانے کی چیزیں بھی فراہم کر دی، پینے کے لیے پانی بھی فراہم کر دیا۔ تو یہ ساری جسم کی ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کی ضروریات بنائی ہیں تو وہ مہیا بھی کر دی ہیں، اور انسان کو تعلیم بھی دے دی ہے کہ اپنے جسم کی ضروریات کو اس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ دوسری طرف انسان کی روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کی ضروریات ہوتی ہیں، اور جب وہ اس کو ملتی ہیں تو جسم کو چین ملتا ہے، جسم کو سکون ملتا ہے، اس کو قرار ملتا ہے۔ جب تک اس کی وہ ضرورت پوری نہ ہو اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ روح کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے غذا رکھی ہے، کچھ اس کی ضروریات بنائی ہیں، پھر وہ ضروریات انسان کو فراہم کر دی ہیں کہ تمہاری روح کی یہ ضروریات ہیں، اور اس روح کو بھی تندرست اور توانا رکھنا، صحت مند رکھنا تم پر لازم ہے، جس طرح اپنے جسم کو صحت مند، توانا اور تندرست رکھنا تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اور در حقیقت یہ جسم تو اسی روح کے لیے ہے کہ وہ روح صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ تو روح کی جو ضروریات پوری ہوتی ہیں، چونکہ انسان کا جو جسم ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو انسان کی ضروریات بھی زمین سے، اس جسم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی زمین سے پوری ہوتی ہیں۔
چاہے وہ سبزی کی شکل میں ہو، وہ پھل فروٹ کی شکل میں ہو، وہ اناج کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ اس کے اس جسم کی پرورش کرتے ہیں اور اس کی ضروریات انسان کو مہیا کرتے ہیں۔ روح ایک لطیف چیز ہے، آج تک سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، کوئی سائنسدان آج تک روح کی حقیقت کو نہیں پہچان سکا ہے، کوئی سائنسدان، کہ یہ روح کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے، کوئی سائنسدان روح کی حقیقت کو آج تک نہیں پہچان سکا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو کہیں روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اگر اتنا ہی تمہیں اپنی ترقی پر، ٹیکنالوجی پر ناز ہے تو ذرا اس روح کی حقیقت ہمیں بتا دو کہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی روح نکالنا چاہے، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اس کو روک کے دکھا دو کہ نہیں، ایک سیکنڈ میں اس کو روک لیتا ہوں ٹیکنالوجی کی طاقت سے، تب پتہ چل جائے گا کہ انسان کی طاقت کتنی ہے اور اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ تو روح ایک لطیف چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو چھوا نہیں جا سکتا۔ اس کا تعلق آسمان سے ہے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، تو اس کی غذا بھی اوپر سے ہی آئے گی، اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی اوپر سے پوری ہوں گی، اور اوپر سے پوری ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وحی ہو، آسمانی وحی، آسمانی علم۔ جب اس آسمانی علم اور آسمانی وحی کی روشنی میں اس کو غذا دی جائے گی، اس کی تربیت کی جائے گی، اس کی ضروریات پوری کی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روح صحت مند ہے، روح توانا ہے، روح تندرست ہے۔ اور جب انسان کی روح تندرست ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا دل صحیح ہوگا، اس کے اعمال صحیح ہوں گے اور وہ صحیح راستے پر چل رہا ہوگا۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، یہ بات غور سے کان کھول کے سن لو، الا، غور سے یہ بات سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ یہ یہاں پر قرآن کریم نے یہ مفہوم بیان کیا ہے جس کو ہم اردو میں، جس کا ترجمہ ہم صرف سے کرتے ہیں، یعنی قرآن نے کہا ہے کہ صرف الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اگر اصل عربی کا جملہ یہ یوں بنتا تطمئن القلوب بذکر اللہ، اصل جملہ یوں بننا چاہیے، لیکن قرآن کریم نے یوں نہیں کہا تطمئن القلوب بذکر اللہ، قرآن نے یوں کہا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے نحو کا کہ کوئی چیز جس کو بعد میں آنا چاہیے، اگر آپ اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں، اس کا مقصد اس چیز کی تاکید بیان کرنا ہوتا ہے، اس میں حصر بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کا یہی ایک طریقہ ہے۔ جیسے ایاک نعبد ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایاک نعبد اصل میں اس کو نعبد کا ہونا چاہیے تھا، یا نعبد ایاک ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے ایک لفظ کو پہلے لایا، ایاک نعبد۔ تو قرآن نے جو یہ کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کو سکون اور روح کو غذا وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، آسمانی وحی سے ملتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب شریعت، اسلام، مذہب پر عمل کرنا، یہ مطلب ہے ذکر اللہ کا، کہ جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہوگی اس کو دل کا سکون نصیب ہوگا، اور اگر زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی غذا اوپر سے ہے، قورمے کھانے سے، بریانی کھانے سے، کڑھائیاں کھانے سے، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے سے، اے سی میں بیٹھنے سے، بنگلے بنانے سے یہ خوش نہیں ہوگا۔
اس کو سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ بنگلے بنانے سے، گاڑیوں میں بیٹھنے سے، قورمے کھانے سے، کڑھائیاں کھانے سے یہ جسم کی غذا ہے، یہ خوش ہو جائے گا، آپ کا جسم خوش ہو جائے گا کہ میں بنگلے میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اچھی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، یہ اس جسم کی ضروریات ہیں، اس کی ضروریات نہیں ہیں۔ روح کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ اس کو اے سی میں بٹھاؤ، روح کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ اس کو اچھی گاڑی میں بٹھاؤ، روح کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ اس کو قورمہ کھلاؤ، کڑھائی کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ تصور کرنا، یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ میں یہ ساری آسائشیں اور نعمتیں حاصل کر کے اس کو سکون فراہم کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو سکون اسی چیز سے نصیب ہوگا جب آپ اس کو اس کی ضرورت کی چیز فراہم کریں گے، اور وہ ضرورت اور اس کی ضرورت کی چیز وہ آسمانی وحی ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ روزہ، اللہ کا ذکر، یہ عبادات، یہ اس روح کی غذا ہیں، یہ اس روح کو صاف کرتے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جسم کی ضرورت تو پوری ہوتی ہے کھانے سے، روح کی ضرورت پوری ہوتی ہے بھوکا رہنے سے، روح کی ضرورت کھانے سے پوری نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم لوگ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے میں شریعت پہ عمل کروں یا نہ کروں، اسلامی تعلیمات کو مانوں یا نہ مانوں، اگر میرے پاس پیسہ ہے، اگر میرے پاس منصب ہے، اگر میرے پاس پاور ہے تو بس مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ انسان پر روزے فرض نہ کرتا، پھر تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اگر روح کو تقویت دینی ہے تو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ اس کو، زیادہ سے زیادہ پانی پلاؤ اس کو، زیادہ سے زیادہ نعمتیں اس کو فراہم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کو تقویت دینی ہے، اس کو کھانے سے بھی روکو، اس کو پانی سے بھی روکو، اس کو خواہشات سے بھی روکو، اس کو ہر چیز سے روک کر رکھو۔ اس کو جب روک کر رکھو گے اس کی ضروریات پوری ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روح کی ضروریات قرآن اور حدیث کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، شریعت پر عمل کیے بغیر ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، یہ بالکل معقول بات ہے، کوئی غیر عقلی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہو، جو کسی فلسفے کے خلاف ہو، بالکل معقول بات ہے۔ اب اگر یہ معقول بات بھی کسی کے ذہن میں نہیں اترتی تو پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ تو ہم بسا اوقات جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا میوزک، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اب موسیقی روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ موسیقی وہ چیز جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، تو ایک گناہ کا کام کر کے کیا روح کو تسکین مل سکتی ہے؟ کیا روح کو غذا فراہم ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ اپنی روح کو روکیں گے گناہوں سے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لانے کی کوشش کریں گے، تو جو مشکل پیش آ رہی ہے، جو تھوڑی سی مشقت ہو رہی ہے، یہ مشقت تو ہوگی، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا محنت کریں گے، اس کو اس چیز کا عادی بنائیں گے تو آہستہ آہستہ پھر شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، وہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے فوراً اس کو اندر سے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، مفتی سے نہیں پوچھو، مولوی سے نہیں پوچھو، نماز نہیں پڑھی، اپنے دل سے پوچھو اچھا کام کیا ہے برا کام کیا ہے۔ مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل آپ کو بتا دے گا یہ اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ کسی کا حق دبایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، مفتی سے جا کے مت پوچھو میں نے یہ قسم اٹھائی تھی، وہ یہ تھا وہ یہ تھا، اپنے دل سے پوچھو آپ کا دل آپ کو کیا کہتا ہے، یہ آپ کا حق ہے،
اگر آپ کا دل آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل آپ کو کہتا ہے کہ نہیں آپ کا حق نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر لو، کوئی بھی مقدمہ جیت لو، کچھ بھی کر لو، اس کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ دل اس وقت انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے جب اس روح کی تربیت صحیح طریقے سے ہو، ورنہ جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اور فطرت مسخ ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو خلاف شریعت کے خلاف گزارنے پر اس کو عادی بنا لیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت مسخ ہو جاتی۔ اس فطرت مسخ ہونے کی وجہ سے اس کو برے کام اچھے لگتے ہیں اور اچھے کام برے لگتے ہیں۔ اس کی مثال علماء نے لکھا ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے۔ بعض اوقات جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ اس کو میٹھی چیز بھی کھلائیں اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی کڑوی چیز ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میٹھی چیز ہے یہ کڑوی چیز ہے، اس کو ذائقے کا پتہ نہیں چلتا۔ اب اس کے اندر اگر آپ اس کو سیب کھلا رہے ہیں، آپ اس کو فروٹ کھلا رہے ہیں، آپ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، وہ کہے کہ نہیں یہ دودھ تو کڑوا ہے، یہ سیب تو کڑوا ہے، یہ پھل تو کڑوا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ سیب بالکل ٹھیک ہے، یہ دودھ بالکل ٹھیک ہے، یہ پھل بالکل ٹھیک ہے، آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ تو جب انسان خلاف شریعت زندگی گزارتا ہے اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی روح کا ذائقہ بالکل اسی طرح تبدیل ہو جاتا ہے جس طرح انسان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، پھر اس کو اللہ کا حکم بھی کڑوا لگتا ہے، پھر اس کو شریعت میں عمل کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ تو جب تک ہم اس کو عادی نہیں بنائیں گے اس چیز کا، اس وقت تک یہ ہمارا مزاج نہیں بنے گا۔ اور دین اسلام یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر اللہ تعالیٰ ہر بچے کو پیدا فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کا ماحول یا اس کو یہودی بناتا ہے یا اس کو نصرانی بناتا ہے یا اس کو مجوسی بناتا ہے یا اس کو برا بناتا ہے یا اس کو بدکار بناتا ہے یا اس کو فاسق فاجر بناتا ہے، اس کا ماحول اس کو یہ سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس فطرت پر پیدا کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا اس کو آنکھیں دیں، جب اس کو پیدا کیا اس کو کان دیے، جب اس کو پیدا کیا اس کو زبان دی، یہ سارے اعضاء اس کو دیے۔ اسی طرح کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنکھ اس کی ضرورت تھی، یہ کان اس کی ضرورت تھی۔ اسی طرح جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کو اسلام بھی دیا، اس لیے کہ یہ اسلام اس کی ضرورت تھی۔ اب بعد میں اگر کوئی اپنا کان کاٹ دیتا ہے، اپنی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، اپنا کوئی عضو ضائع کر دیتا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جب پیدا کیا تھا آنکھ بھی دی تھی، ناک بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، اور ساتھ روح کے لیے اسلام بھی دیا تھا۔ یہ اسی لیے دیا تھا تاکہ اپنی زندگی کو ہم اس کے مطابق بنا سکیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ در حقیقت انسان کی اس روح کی یہی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اپنے روح کے مزاج کو ٹھیک کر لو۔ اگر فطرت کو مسخ کیا جا چکا ہے بہت سارے خارجی فیکٹرز، بہت سارے خارجی عوامل کی وجہ سے، اگر روح کا ذائقہ، اس کا مزاج تبدیل ہو چکا ہے تو اب کوشش کر کے اس ذائقے کو، اس مزاج کو ٹھیک کر لو تاکہ پھر شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور یہ مشکلات ختم ہو جائیں۔ تو رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے، اس لیے کہ جب بھی انسان سفر پہ جاتا ہے تو سفر شروع ہونے کے بعد سفر کی تیاری نہیں کرتا، بلکہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سفر کی تیاری کر لیتا ہے۔ دنیا کے اندر اسی کام کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو پری پلان ہو، جو پہلے سے منصوبہ بندی کے مطابق کیا جا رہا ہو۔
ایک دم سے کوئی کام شروع کر کے اس کو ختم کر دینا، اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ جو انسان منصوبہ بندی کے ذریعے کام شروع کرے، میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی پچھلے سال کہ جب منصوبہ بندی کے ذریعے ایک کام ہوتا ہے تو بغیر منصوبہ بندی کے اگر آپ وہ کام کریں گے اس پر آپ کے 10 روپے لگیں گے، وہی کام منصوبہ بندی سے کریں گے تو آپ کا 1 روپیہ لگے گا، یعنی 1 اور 10، غالباً مجھے بھی صحیح یاد نہیں، 1 اور 10 کی نسبت انہوں نے لکھی تھی کہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا تھا کہ بغیر منصوبہ بندی کے کوئی کام کریں گے تو اس میں آپ کے 10 گھنٹے لگیں گے، منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے اس میں آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا، وہی کام جو آپ 10 گھنٹے میں کر رہے ہیں منصوبہ بندی سے کرنے کی وجہ سے 1 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا۔ تو رمضان کو ہم اس وقت قیمتی بنا سکتے ہیں جب اس کی اہمیت کو پہلے سے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے احصو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے دنوں کو گنتی کرتے رہو رمضان کے لیے۔ جیسے انسان کے اوپر کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے عید آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں عید میں اتنے دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، 2 دن رہ گئے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے لیے اس طرح گنتی کرو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد گنتی کروانا نہیں ہے کہ اتنے دن رہ گئے اتنے، مقصد یہ کہ اس کے لیے منصوبہ بندی کرو، اس کے لیے تیاری کرو، تاکہ جب اس میں داخل ہو تو اس وقت اچھے طریقے سے اس کو گزار سکیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے 3 سیڑھیوں پر قدم رکھے، تینوں دفعہ آپ نے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور مجھے یہ کہا کہ اس پر آپ آمین کہیں۔ جو پہلی بد دعا کی تھی وہ یہ کہ وہ شخص برباد ہو جائے، بدبخت ہو جائے، ناکام و نامراد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اس دعا کی قبولیت میں کیا کوئی شک ہے؟ جس دعا کو مانگنے والے حضرت جبریل ہوں اور جس دعا پر آمین کہنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کے لیے حضرت جبریل نے بد دعا فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان پر آمین کہی۔ تو اس بدبختی سے اگر ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کریں، پہلے سے تیاری کریں۔ اگر تیاری سے ہم اس کو شروع کریں گے، اور اس کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارا راشن جمع کر لو، بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی جمع کر لو، یہ روح کی تیاری ہے، تو روح کی تیاری اسی کے حساب سے ہوگی۔ وہ روح کی تیاری یہ ہے کہ انسان نمازوں میں وقت گزارے، قرآن کی تلاوت میں وقت گزارے، صدقہ کرنے کی عادت ڈالے، قضا نمازیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، قضا روزے ذمے میں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، بیوی کا مہر ادا نہیں کیا وہ ادا کرے، بہن کا میراث میں حق دبایا ہوا ہے وہ ادا کرے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے اس کا وہ حق ادا کرے، کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ ہے وہ بغض اور کینہ ختم کرے، اپنے مسلمان بھائی سے لا تعلقی اختیار کی ہوئی اس تعلق کو جوڑے، اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے اس رشتہ داری کو، اس ناطے کو جوڑے۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ چیزیں جمع کرنے کی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم جمع کر لیں گے، اس کا مطلب ہم اچھے طریقے سے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، وگرنہ بغیر منصوبہ بندی کے شروع کریں گے۔ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان کے مہینے میں تھے، اس سال رمضان شروع ہوگا تو وہ نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ابھی تک ہوں، رمضان شروع ہو تو وہ نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو موقع عنایت کر رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب یہ سانس رک گیا چانس ختم۔ جب اللہ نے چانس دیا ہوا ہے اس چانس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ سنہری موقع ہے۔
اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی روح کو مضبوط کریں، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کریں، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔